ناظرین، اگر آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف ہی کی تلاوت کرتے ہیں، اسی سورت کو پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ آج میں آپ کے سامنے 3 بہت ہی اہم باتوں کو بیان کرنے والا ہوں۔ نمبر 1 کہ آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد صرف ایک سورت یاد ہے یعنی قل هو اللہ احد شریف، اور آپ وہی سورت ہر نماز میں بار بار پڑھتے ہیں، تو کیا ایسا کرنے سے ہماری نماز قبول ہوگی یا نہیں، ہماری نماز ادا ہوگی یا نہیں؟ دوسری بات، اگر آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور سورت یاد ہے قل هو اللہ احد شریف کے علاوہ، پھر بھی آپ ہر نماز میں قل هو اللہ احد ہی پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اور تیسری سب سے اہم بات کہ جو شخص ہر رکعت میں ہر نماز میں صرف قل هو اللہ احد شریف ہی پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد، تو حدیث پاک میں اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے اس بات کے متعلق؟ یہ ساری باتیں آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناظرین، نماز پر بننے والی ویڈیو سیریز کا یہ پارٹ نمبر 40 ہے۔ پارٹ نمبر 39 میں میں نے آپ کو فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ کو پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ بتایا، بلکہ میں نے خود اس میں پڑھ کے بتایا کہ آپ کو فجر کی نماز کیسے پڑھنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ قل هو اللہ احد کو بار بار پڑھتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوگا نماز کے متعلق۔ سب سے پہلی بات کہ اگر آپ کو سورہ فاتحہ کے علاوہ صرف اور صرف قل هو اللہ احد یاد ہے اور آپ وہی سورت بار بار پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہر رکعت میں اگر 2 پڑھ رہے ہو تو دونوں رکعت میں آپ یہ سورت پڑھتے ہو، اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہو تو چاروں رکعت میں یہی سورت پڑھتے ہو، فرض، واجب، سنت، نفل، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر رکعت میں وہی سورت قل هو اللہ احد شریف بار بار پڑھتے ہو، تو ایسا کرنے سے آپ کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا آسان جواب، سیدھا جواب یہ ہے، اب آپ کو سورت ہی نہیں یاد ہے اس کے علاوہ تو آپ کی نماز ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ نماز ہو جائے گی۔ کبھی بھی ایسا مت سوچنا کہ اگر ایک ہی سورت کو بار بار پڑھوں گا تو نماز ہوگی یا نہیں، نماز ہو جائے گی، ٹھیک؟ دوسری بات، یا یوں کہہ لیجئے دوسرا سوال کہ مجھے کوئی اور سورت بھی یاد ہے، جیسے مجھے قل اعوذ برب الفلق یاد ہے، قل اعوذ برب الناس یاد ہے، تبت یدا ابی لہب وتب یاد ہے، اس کے علاوہ بہت سی صورتیں یاد ہیں، لیکن پھر بھی آپ قل هو اللہ احد ہی کو پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی نماز تو ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن فرض نمازوں میں آپ کوشش کریں کہ الگ الگ صورت پڑھیں، جیسے ایک میں آپ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھی یا کوئی بھی صورت پڑھی، بعد میں قل هو اللہ احد شریف پڑھ لیجئے دوسری رکعت میں، یہ کریں گے تو زیادہ اچھا ہے۔ اگر آپ قل هو اللہ احد ہی پڑھتے ہیں تو بھی اچھا ہے، نماز ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں ہے۔ رہی بات سنت، نفل، وتر نمازوں میں، تو آپ اگر ہر نماز میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں جبکہ آپ کو اور صورتیں یاد ہیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ اب سب سے مین چیز جو شاید آپ سننے کے لیے مطلب یہ کہ بےتاب ہوں گے کہ ایسا کون سا مسئلہ ہے اور حدیث پاک میں ہمیں کیا حکم اس بارے میں دیا گیا ہے، لیکن وہ بتانے سے پہلے اگر اس ویڈیو کو یا اس حدیث پاک سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، آپ کا دل خوش ہو جائے، تو ضرور ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ضرور کہنا، اور یہ ضرور بتانا کون کون اپنی نمازوں میں قل هو اللہ احد شریف پڑھتا تھا اور کون کون اب آگے اس حدیث پاک کو سننے کے بعد ضرور پڑھے گا۔ 2 حدیث پاک پیش کروں گا، بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے، سنیے۔ بخاری شریف جلد نمبر 4 کی حدیث پاک 8385 میں ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو، ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے اور بھی کوئی رکعت پڑھتے تو وہ بار بار اخیر میں قل هو اللہ احد شریف ضرور پڑھتے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں قل هو اللہ احد شریف ضرور پڑھتے۔ پھر جب وہ لشکر واپس آیا سرکار کی بارگاہ میں تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، وہ جو شخص ہیں جو ہمیں نماز پڑھاتے تھے وہ ہر رکعت میں، ہر نماز میں قل هو اللہ احد شریف ہی پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، میں اس ہر نماز میں اسی صورت کو اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اور مجھے اس صورت سے محبت ہے، اس لیے میں اس صورت کو پڑھتا ہوں۔ دو باتیں انہوں نے کہی، ایک تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سورہ اخلاص، اور دوسری کہ انہیں وہ صورت پڑھنا اچھا لگتا ہے، پسند ہے، وہ محبت کرتے ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان شخص سے کہہ دو، اس آدمی سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بھی محبت کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد شریف اس لیے پڑھتے ہو کہ آپ کو اس صورت سے محبت ہے، آپ کو اچھی لگتی ہے، یہ صورت اللہ کی صفت ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بھی محبت فرماتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اس صورت کو نماز میں پڑھا کرو۔ دوسری حدیث پاک بہت پیاری ہے، موطا امام مالک جلد نمبر 1 کی حدیث پاک 495 میں ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ کہیں جا رہا تھا کہ آپ نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یعنی سورہ اخلاص کو اگر آپ الگ طور پر بھی پڑھتے ہیں نماز کے علاوہ یا نماز میں پڑھتے ہیں تو اتنی فضیلت ہے کہ اللہ آپ سے محبت فرماتا ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی بہت ساری فضیلتیں ہیں اگر آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ پیاری حدیث پاک سن کر میرا مطلب یہ کہ خوش ہو گیا میرا دل، تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی بتا دوں اس پیاری حدیث پاک کے بارے میں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ساری جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ کافی اچھے طریقے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔